22 رجب المرجب کو عرس مقدس ہے۔ امیر المومنین حضور کاتب وحی جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسری نسبت بھی ہر سال حضور امام الصدیقین حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف سے کنڈے جسے کہا جاتا ہے اس ختم پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کا جو یوم وصال ہے اس کی تاریخ میں اہل اسلام کے ہاں ذرا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ رجب المرجب کی 15 ہے، اور بعض اس کو شوال المکرم کے مہینے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا وصال مبارک اس ماہ مقدس میں ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں تو ان کے ذکر سے کام ہے، ہم سرکار کے تمام صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور تمام اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں۔ یہ شرف اور یہ اعزاز اللہ نے اہل سنت کے حصے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں، لیکن آپ کا جو ایمان ہے وہ صلح حدیبیہ سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار بھی اپنے جید صحابہ کرام میں فرمایا ہے۔ تاریخ ابن عساکر، یہ ابن عساکر اہل سنت کی ایک بہت معتبر ترین حدیث کی بھی کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ایک دن میں فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے تھوڑا سا پھل مجھے دے کر فرمایا کہ یہ میرے گھر میں میری شہزادی اور میرے نواسے اور میرے داماد علی المرتضیٰ شیر خدا حسنین کریمین سیدہ پاک، یہ ان کے پاس پہنچا دو۔ فرماتے ہیں وہ پھل میں نے لیا اور بارگاہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، یا گھر میں وہاں پہ پہنچا دیا سرکار کی طرف سے۔ واپس آیا تو واپسی آنے پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھی، اور سیدہ ام حبیبہ یہ سارے مومنوں کی ماں ہیں، حضور کی پیاری زوجہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، حضرت ہندہ کی بیٹی ہیں۔ اب کون سا بندہ مومن ہے کہ جو قرآن کے اس فیصلے سے منہ موڑے کہ قرآن نے نبی مکرم کی پیاری ازواج کو مومنین کی مائیں کہا ہے؟ ان ماؤں میں حضرت ام حبیبہ بھی ہیں۔ اب چاہے کوئی سید ہو یا غیر سید ہو، اگر ایمان رکھتا ہے تو نبی کی ہر بیوی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ سادات کی بھی مائیں ہیں، غیر سادات مومنین کی بھی مائیں ہیں، سب کی ماں۔ تو اسی اعتبار سے مشہور صوفی بزرگ جن کے اقوال تو سارا زمانہ بیان کرتا ہے، مثنوی شریف والے حضرت مولانا روم جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف کونیا میں ہے، اور بڑی محبت سے کہتے ہیں سارے مرشد رومی، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف کا درس بھی بڑی بڑی خانقاہوں سے دیا جاتا ہے، اور فقیر جب حاضر ہوا ہے وہاں پہ تو یقین کریں کہ ایسا ماحول ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی سرکار کے کسی غلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کے مزار کے اوپر چادر تانے ہوئے ہیں، دل پہ سکون اترتا ہے، مدینہ شریف کی یاد آتی ہے۔ حضرت مرشد رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر کیفیات کا کوئی انوکھا رنگ ہوتا ہے۔ کونیا میں، یہ ترکی کا شہر کونیا ہے، وہاں پہ آپ کا مزار پر انوار ہے، وہاں پہ اللہ نے کوئی الگ ہی ڈیرا
اس کا آباد کیا ہوا ہے، اس ہستی کا الگ ہی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی شان ہی الگ ہے زمانے سے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو زمانہ مرشد کہتا ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خال المومنین یعنی اہل ایمان کے ماموں جان فرمایا ہے۔ آج ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا، لیکن جب آئی بات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریے کو اپنانے کی، جب آئی بات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد کو اپنانے کی، تو اس سے منہ موڑ دیا۔ پھر تم نے مولانا روم کو کیا مانا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین کا لقب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے اہل ایمان کے ماموں جان ہیں۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو ہے وہ سارے اہل ایمان کی ماں ہے، اور ایک مقام پر نہیں، مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت امیر معاویہ سے منسوب کئی واقعات نقل فرمائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام حبیبہ، بلکہ فرماتے ہیں یہ گھر ہی ام حبیبہ کا تھا جہاں پہ سرکار تشریف فرما تھے، تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض سبقت لے جانے والی ہستیاں صلح حدیبیہ کے جو موقع پر بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان، اس میں بعض دوسرے صحابہ اکرام پہ فخر کرتے ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت رضوان کرنے والے تمام صحابہ کی بیعت ایک جیسی ہے۔ اور پھر آپ وہاں سے نکلے کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر بھی حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم وہاں سے نکلے، صدیق اکبر بھی حاضر ہوئے، فاروق اعظم بھی حاضر ہوئے، عثمان غنی بھی حاضر ہوئے، حیدر کرار بھی حاضر ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح بھی حاضر تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، عشرہ مبشرہ، فرماتے ہیں یہ ساری ہستیاں وہاں پہ حاضر تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سب سے پہلے میری بیعت کس نے کی ہے؟ تو یار غار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے۔ فرمایا اس کے بعد کس نے کی ہے؟ فرمایا عمر نے۔ سرکار نے فرمایا اس کے بعد کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے داماد حضرت علی شیر خدا نے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ عثمان کہاں تھا؟ اور پھر سرکار خود فرماتے ہیں عثمان غائب تھا تو عثمان کی جگہ میں تھا۔ سرکار نے پھر فرمایا عثمان غائب تھا، دوسری بار عثمان کی جگہ میں نے بیعت کی ہے۔ اور وہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں عثمان میں تھا، یعنی عثمان کے قائم مقام سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ فرمایا یہ بیعت عثمان غنی کی طرف سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ ذرا ہنسے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے طلحہ نے بیعت کی، سعید نے بیعت کی، حضرت سعد نے بیعت کی، سب نے بیعت کی۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ امیر معاویہ نے بھی اس دن میری بیعت کی؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے یہ۔ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس دن میری بیعت کی ہے، اور فرمایا کہ ان کی بھی بیعت ایسے ہی ہے کہ جیسے تم سب کا بیعت کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تمام صحابہ اکرام کی بیعت ہے اسی طرح میرے معاویہ کی بھی اس طرح بیعت ہے۔ اور فرمایا بیعت کرنے پہ، سرکار نے فرمایا بیعت کرنے پہ انعامات خداوندی سے جو تمہیں ملا ہے وہی امیر معاویہ کو بھی ملا ہے۔
اللہ کی طرف سے جو بخشش کا پروانہ تمہیں ملا ہے امیر معاویہ کو بھی وہی ملا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اگرچہ ظاہر ہوا ہے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن سرکار نے خود ان کی بیعت کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مجھ سے معاویہ نے بیعت کی ہے، چاہے کسی کے ہاتھ اپنا ساتھ دینے کا پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میری رضامندی میری بیعت بھی قبول فرمائیں، یا سرکار کی بارگاہ میں چھپ کے آئے ہیں، جیسے بھی انہوں نے بیعت فرمائی ہے ہمارے لیے تو ہمارے آقا محمد عربی کا فرمان ہی کافی ہے۔ خلافت راشدہ یہ فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں 30 سال مکمل ہوئی، 4 خلفاء اور 6 ماہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت مبارک، جس کو حضرت علی شیر خدا کی خلافت کا ہی تکملہ کہتے ہیں، آپ کی خلافت کو ہی وہ 6 ماہ مکمل کرتے ہیں۔ یہ 30 سال مکمل ہونے کے بعد پھر ملوکین اسلام کے دور کا آغاز ہوا، ملوکیت جسے کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ بھی فیضان نبوت ہے، یہ حکومت بھی سرکار کا فیض ہے۔ تورات شریف میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کاملہ کا ذکر کیا گیا، تورات شریف میں جو سرکار کی شانیں بیان ہوئیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، سنن دارمی میں ہے، ابن عساکر میں ہے، اس کے علاوہ طبقات القبرى میں ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، آقا کریم کی جو شانیں حضرت موسیٰ پہ اترنے والی لا ریب کتاب میں بیان کی گئی ہیں، ان میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، کہ وہ نبی جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کی یہ شان ہے، ان کی فلاں شان ہے، ان کی یہ شان ہے۔ وہیں پہ سرکار کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوا، وہیں پہ سرکار کی ہجرت کا ذکر ہوا، وہیں پہ سرکار کی بادشاہت کا، آپ کے راج کا بھی ذکر ہوا۔ کیا ذکر ہوا؟ کہ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ وہ ہمارا پیارا محمد مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے گا، اور اس کا ملک، اس کی بادشاہی، اس کی شہنشاہی، اس کا راج ملک شام میں قائم ہوگا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ جو ملک شام میں سرکار کی بادشاہت قائم ہوئی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، جو تورات شریف میں سرکار کی حکومت کا ذکر کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ سرکار کے صحابی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کی ہی حکومت ہے، جو نبوت کے فیضان میں سے ہی ایک فیض ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ملک شام پہ حکومت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیاست تھی، جو طرز حکومت تھا، آج بھی زمانہ اس کا معترف ہے کہ 20 برس جو آپ نے وہاں پہ حکومت قائم فرمائی ہے، اسلام کو تمام اندرونی بیرونی سازشات سے، خطرات سے آپ نے مکمل طور پہ محفوظ کیا، ساری سازشوں کا قلع کما کیا، اور دور دراز تک اسلام کے پرچم لہرائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اہل اسلام کے لیے بحری فوج تیار کی، بحری بیڑے تیار کیے، اور بحری بیڑوں کے ذریعے حضرت امیر معاویہ نے رومیوں کو شکست فاش دی، اور کیسر کو شکست دے کر حضرت امیر معاویہ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ حدیث صحیحہ کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں انہوں نے سرکار کے فرامین کی روشنی میں جو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ قسطنطنیہ پر میرے خدام حملہ کریں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس لشکر کے قائد اور سالار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ 25 لاکھ مربع میل تک اسلام کا نظام قائم کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے دور حکومت میں 65 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ چکا تھا، اسلام کا پیغام عام ہو چکا۔ آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کے فضائل کے باب باندھے ہیں محدثین نے۔ امام بخاری نے آپ کی فضیلت پہ باب باندھا ہے، امام ترمذی نے آپ کے فضائل نقل کیے، امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے محب اہل بیت جو حضرت علی شیر خدا کی محبت میں شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی معتبر روایات حضرت امیر معاویہ سے نقل کی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے سرکار کے اس عظیم الشان صحابی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے بطور خاص دعا فرمائی، میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، اور اس کو کتاب کے علم سے مالا مال فرما، اور اس کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما۔ آج استاد صاحب دعا مانگے، آپ کے والد صاحب دعا مانگے، والدہ دعا مانگے، پھر مرشد گرامی دعا مانگے، آپ کے محبوب دعا مانگے، کسی کی تلاوت اچھی ہے، پوچھا جائے آواز بڑی خوبصورت ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں ہے، بس بزرگوں کی دعائیں ہیں، مرشد کی دعا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے، کہتا ہے کہ استاد کی دعا کام کر گئی ہے، والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، کسی کا کاروبار اچھا ہے، کسی کے پاس پیسہ بہت ہے، پوچھا جائے کیا معاملہ جی، والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، استاد کی دعا کا صدقہ ہے، مرشد کی دعا کا صدقہ ہے۔ کوئی بیان اچھا کر لیتا ہے، بس میرے مرشد کی نگاہ ہے، کوئی کام اچھا کر لیتا ہے، دعاؤں پہ کہتے ہیں، اور مان ہونا بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں مرشد کی بھی دعائیں ٹھیک ہیں، والدین کی بھی دعائیں ٹھیک ہیں، پیروں فقیروں کی بھی دعائیں ٹھیک ہیں، اساتذہ کی بھی دعائیں ٹھیک ہیں، پر اس امیر معاویہ کی عظمت کا تو اندازہ لگاؤ جس کے لیے اس مصطفیٰ نے دعائیں مانگی ہیں، جس نے حسن حسین کے لیے مانگی ہیں، جس نے مولا علی شیر خدا کے لیے بھی مانگی ہے۔ انہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اور بعض لوگ آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، دیکھو جی ان کے معاملے میں ہمیں کف لسان کا حکم دیا گیا ہے، زبان بند رکھو، یہ انہوں نے غلط بات کی ہے۔ کف لسان کا حکم دیا گیا ہے ہمیں مشاجرات صحابہ میں، صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، جو ان کے آپس کے مابین کوئی ایسے معاملے ہوئے ہیں، کسی جگہ سے کوئی لڑائی ہو گئی ہے، تو ان معاملات میں ہمیں زبانیں بند رکھنے کا حکم ہے۔ کہ ہم کون ہوتے ہیں 14 صدیوں بعد فیصلے کرنے والے؟ نہیں جی فلاں نے یہ کیوں کیا ہے، فلاں نے یہ کیوں کیا ہے، فلاں کا یہ کام نہیں تھا۔ اصل میں زبان بند کرنی تھی ان کے مشاجرات میں، تو دھوکے بازوں نے کیا کیا ہے، مشاجرات میں تان شروع کر دیا ہے، مشاجرات میں زبانیں کھول دی ہیں، اور فضائل کے معاملات میں زبانوں کو بند کر لیا۔ بھئی کون سی کس کتاب سے تم نے یہ بات کی ہے کہ ان کے فضائل نہ بیان کرو؟ اور ساتھ کچھ احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، ہم ان کے شرف صحابیت کو مانتے ہیں، لیکن ان کے فضائل یا ان کے مناقب بیان نہیں ہوئے۔ بھئی شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ صحابیت کے شرف سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ سرکار کا صحابی ہو جائے، زمانے کا کوئی غوث بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ سارے ولی مل کے کسی ایک صحابی کے گرد راہ کو نہ پہنچ سکے، کیونکہ ان کے سواریوں کے قدموں سے اٹھنے والے خاک کے ذروں کی قسمیں میرا رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، خدا کی قسم۔ خود کو قادری کہے، اپنے نام کے ساتھ گیلانی لگوائے، قادری صاحب، گیلانی صاحب، شاہ صاحب، آپ فخر کرتے ہیں آپ امام حسن کی اولاد سے ہیں،
آپ فخر کرتے ہیں امام حسین کی اولاد سے ہیں. امام حسن اور امام حسین کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلوک تو دیکھ لو. سبحان اللہ کہو بلند آواز سے. محبت کا پیغام دے رہا ہوں, کہو سبحان اللہ. میں حسنی حسینی سید ہوں. وہ تو کیسا حسنی حسینی سید ہے؟ حسن و حسین نے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو کر, ان کے حق میں فیصلہ کر کے انہیں تو تمام مسلمانوں کا امیر مقرر کیا ہے. اپنے نام کے ساتھ تو لگائے فلاں فلاں فلاں, کتنے کتنے بڑے القابات لگایا جاتا ہے. اور صحابی رسول حضور کے اس خادم, حضور کے اس جلیل القدر صحابی کا نام لیتے ہوئے تیری زبان پہ سکتہ طاری ہوتا ہے, تیری زبان کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فالج پڑ گیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے تیری طبیعت میں ہم تنگی دیکھتے ہیں, اور خود کو کہتا ہے میں حسنی بھی ہوں, میں حسینی بھی ہوں. تو کیسا حسنی حسینی ہے کہ تو نے اپنے جد اعلیٰ کے فیصلے کو نہ مانا, جو فیصلہ 14 صدیاں پہلے ہمارے آباء و اجداد کر گئے ہیں. اب سید ہو کہ آج کل کے سادات کو یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, سید ہو کے ان سے نہیں کرتا, ان کا تو میں نوکر ہوں جو سید سرکار کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. اور فقیر کا تعلق بھی خاندان سادات سے, امام حسین حضرت امام جعفر صادق کی نسل سے ہوں اللہ کے کرم سے. ان کا تو نوکر ہوں جو امیر معاویہ یا دیگر صحابہ کا احترام کرتے ہیں. لیکن تم کون سے سید ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو گیلانی کہتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو حسنی کہتے ہو, حسینی کہتے ہو؟ جو فیصلے ہمارے جد اعلیٰ نے کر دیے, آج 14 صدیوں بعد تم ان پہ اعتراض کر رہے ہو. لکھواتا قادری ہے, کلام کرتے ہیں امیر معاویہ پہ. کیا ہو گیا تجھے؟ قادریوں کے پیر, پیران پیر, شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی 11ویں والے پیر. سبحان اللہ, اونچی آواز سے ہو جائے. ذرا ان کا نظریہ پڑھ دو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلے کہ جس شہر سے امیر معاویہ کی سواری گزرنی ہے, ایک دن پہلے جاؤں, اس راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں جہاں سے ان کی سواری گزرنی ہے. ان کی سواری گزرے, ان کی سواری کے سمو سے جو خاک اڑے, حضرت امیر معاویہ کی سواری کے سمو سے جو خاک اڑے, شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر فرماتے ہیں میری دستار پہ وہ پڑ جائے, میں اس کو اپنی جنت ہونے کے لیے کافی سمجھتا ہوں, میں اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. گیلانی قادری صاحب ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن امیر معاویہ کا بھی احترام کرو. سبحان اللہ کہو اونچی آواز سے, بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اور یہ دھوکہ دینا بند کرو کہ ان کے معاملے میں کف لسان کا حکم ہے. زبانیں تو تمہاری اتنی لمبی ہیں کہ صبح شام ان پہ تنقید کے تیر برساتے ہو, اور ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہو کف لسان کا حکم ہے. کف لسان کا حکم کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ ان کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں, مشاجرات ہوئے ہیں. میں کون ہوتا ہوں, تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے؟ وہ سرکار کے صحابی تھے. اور ہمارے علماء نے اختلاف سیدنا امیر معاویہ جو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہوا, یا دیگر حضرت طلحہ, حضرت زبیر, ام المومنین سیدہ عائشہ, ان کا اختلاف ہوا حضرت علی شیر خدا کے ساتھ. اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کر دیا حق بدست حیدر کرار. اونچی آواز سے, حق بدست حیدر کرار, فرق مراتب بے شمار. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی بہت بڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ اگر زمین پہ ہے تو حضرت علی آسمان پر ہے. حضرت امیر معاویہ ستارہ ہے تو حضرت علی چاند ہے. حضرت علی شیر خدا کے فضائل سے امیر معاویہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرت امیر معاویہ نے ہمیشہ مولا علی کے تمام فضائل تسلیم کیے, برسر منبر بیان کیے, برسر محفل بیان کیے. آج تک کسی فضیلت کا کسی جگہ پہ انکار نہیں کیا. مولا علی کی ہر فضیلت کے
معترف رہے، لیکن اختلاف ہوا ان کے مابین، ہمیں زبانیں بند کرنے کا حکم دیا گیا، نظریہ اہل سنت قائم ہوا، حق بدست، حیدر کرار، فرق مراتب بے شمار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تن و تشنی ان پہ کارے فجار، تن و تشنی کرنا صحابہ پہ یہ ہمارا شعبہ نہیں۔ جو اختلافات صحابہ اکرام کے درمیان یا اہل بیت کے درمیان ہوئے ہیں ان میں حق حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہے، لیکن اجتہاد میں جو خطا ہوئی ہے وہ دیگر ہستیوں سے ہوئی ہے، ان کی خطا اجتہادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملات میں ان کے حسن نیت کی وجہ سے انہیں بھی ثواب عطا فرماتا ہے، ان کی کاوش پہ انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ اہل سنت ہیں جو سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ہو ذکر اچھا کریں گے، سرکار کے اہل بیت ہوں ان کے قدموں میں اپنا سر رکھیں گے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے امام اہل سنت نے جو ہمیں درس دیا ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ سرکار کے ابو بکر صدیق سے لے کر، سرکار کے صحابی ابو بکر صدیق سے لے کر سرکار کے آخری صحابی تک ہر صحابی کا ادب کرنے والے ہیں، اور سرکار کی تمام اہل بیت کے خادم ہیں۔